کویشچن ہو تو آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں سارے ساتھی، اور کویشچن کر سکتے ہیں. ریلیونٹ ہو تو بہتر ہے، اور اگر کوئی بھی کویشچن ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. جی طاہر بھائی، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بس ڈاکٹر صاحب میں بالکل آپ کی الحمدللہ آلویز جب بھی سیشن اٹینڈ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی امپرومنٹ ہوتی ہے اور صفائی ہوئی جا رہی ہے انشاءاللہ. اینڈ اب تک اچھے ہوں گے ہمارے، وی ہوپ سو. میں لاسٹ جو میں نے کوشچن کیا تھا، میں اصل میں ایک عربی کی تھوڑی سی کلاس بھی لیتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں اس کا، تو وہاں پہ بھی میں نے رضوان صاحب ہیں وہ ہمیں پڑھاتے ہیں، تو میں نے ان سے ان کے اس میں وہ یہی جو ایک مسلک پاکستان میں آ گیا پرویزی اس کے نام سے ہے، تو میں نے تو کنوے کی جو لاسٹ میں نے آپ سے کوشچن کیا تو وہ میں نے ڈائریکٹ نہیں کیا تھا پرویزی کے ریفرنس سے، لیکن وہ میرا کوشچن یہی تھا کہ وہ حدیث سے منکر ہیں، ایون کہ نماز تک سے بھی وہ. تو ان کے کوئی مسجد کے ساتھی تھے تو وہ بڑے مجھ سے بھی، میں بھی بڑا ڈپریس ہوا جب انہوں نے یہ شیئر کیا کہ وہ بالکل چیزیں پراپر کرتے کرتے ایک دم وہ جو آپ نے عمل اور یہ چیزوں کو ریلیٹ کیا کہ جب آپ ایمان پر رہتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا علم جو ہے اور ساتھ میں اس کا ایکشن جو ہے، وہ سارا کمبینیشن جب نہیں بنتا تو پھر رزلٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ایک صاحب ہیں جو بالکل اس طرح سے پھر وہ پٹری سے اتر گئے اور اچھی خاصی ایج کے اور سب کچھ کرتے کرتے، اور وہ پرویزی پہ آ گئے اور انہوں نے کہا نماز اس میں ہے نہیں کہیں، اور حدیث سے وہ منکر ہو گئے. تو اب یہی وہ چیز آتی ہے کہ اس سچویشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں، مطلب، اور اپنی تیاری کے لیے ہمیں اور اسٹرانگ کیسے رہنا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط رکھ سکیں، اور کسی ساتھی کے ساتھ اگر ایسا ہو سکے تو ہم اس کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کریں کہ ہم تو ایک اپنا حصہ ہی ڈال سکتے ہیں، ایک ایفرٹ ہی کر سکتے ہیں. تو اس پر تھوڑے سے اگر آپ اور کامنٹس دے دیں. بات تو کلیئر ہے مجھے کافی حد تک آپ کی، الحمدللہ. مطلب وہ حضرت عبد القادر جیلانی کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک قصہ ہے کہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو شیطان ان کے پاس یعنی ایک انسان کی شکل میں شیطان آیا، یا خواب میں انہوں نے دیکھا اسے اور یہ کہا کہ عبد القادر تمہارا معاملہ اتنا اچھا ہے، اللہ کے تم اتنے چہیتے بندے ہو کہ اب اللہ نے تمہیں نماز روزے سے معاف کر دیا ہے، تمہیں اب ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی. تو شیخ عبد القادر نے اس سے کہا کہ اچھا ماشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے نماز آخر وقت تک پڑھوائی، تو میں نبی سے بھی اونچا ہو گیا کہ میری نمازیں معاف ہو گئیں، تو مجھے بھٹکانے کے لیے آئے ہو. تو کہا میں تمہیں پہچان گیا کہ تم شیطان ہو، بھٹکان چاہتے ہو. اس نے کہا او ہو، واقعی شیخ عبد القادر تمہارے علم نے تم کو بچا لیا. تو اس نے کہا کہ اب تم نے مجھے دوسرا دھوکہ دیا، تمہارا خیال یہ ہے کہ میرے علم سے میں بچاؤں. تو انہوں نے کہا نہیں، علم سے نہیں بچاؤں میں، اللہ نے مجھے بچا لیا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو علم جو ہے، جو اس طرح کا علم لوگوں کے پاس آتا ہے اور اس کے نتیجے میں جب انسان جو ہے وہ ایک، یعنی ہمارے ہاں ایک اصل میں آج کل ایک لفظ آ گیا ہے کہ صاحب کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے، یعنی کوئی بات بغیر دلیل کے ہم نہیں مانیں گے، کوئی بات بغیر ثبوت کے نہیں مانیں گے. اور جیسے کہ آج کل کا جو فلسفہ ہے وہ کہتا ہے کہ یو اسٹارٹ یور تھنکنگ وتھ سسپیشن، وتھ ڈاؤٹس، یعنی ڈاؤٹ سے آپ شروع کریں، پھر جا کے آپ حقیقت کو دریافت کریں گے. تو یہ فارمولہ جو ہے آپ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں اس پہ تو آپ لگا دیتے ہیں، لیکن جب یہی فارمولہ آپ ایمان پہ لگاتے ہیں تو پھر آپ ڈاؤٹ سے ڈاؤٹ پر ہی رہتے ہیں، یعنی ڈاؤٹ سے یقین پہ نہیں جاتے آپ. یعنی فرض کیجئے اگر آپ یہ مان لیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انسان ہیں، مثلا یہاں سے شروع کیا آپ نے، تو آپ دوسرا جملہ یہ کہیں گے انسان تو غلطی کر سکتا ہے، انسان بھول سکتا ہے. جب آپ نے یہ اگلی بات مان لی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو حدیث آئی ہے کیا معلوم یہ آپ نے بھول کے کہہ دی ہو، کیا معلوم اس حدیث میں مطلب جو بات آپ نے کہی تھی وہ بات وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یا سمجھنے والے نے جو راوی تھا اس نے کچھ اس میں اضافہ کر دیا ہو. اب آپ ڈاؤٹ پہ ڈاؤٹ چلتے چلے جائیں گے اور اینڈ جو ہوگا وہ اینڈ آؤٹ ہی ہوگا. اور ایک دفعہ اگر یہ ڈاؤٹ جو ہے مطلب یہ انکریز ہوتا چلا گیا اور وہ علم کے ساتھ ہے تو علم کا دھوکہ زیادہ بڑا ہوتا ہے. بھلے جو شیطان ہے وہ جاہل نہیں ہے، دنیا کا سب سے پڑھا لکھا آدمی ہے وہ، لیکن جب وہ مطلب یہ کہ علم کے بغیر بعد بھی اللہ کے تکبر کے نتیجے میں دور ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ یہ چیز نہیں ہوتی. تب یہ جو حضرات ہیں، جتنے حضرات ہیں، ان سب کا مسئلہ کیا ہے؟ ان سب کے دو مسئلے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں مولوی جو ہے حقیر ترین لفظ ہے. یعنی ہمارے ہاں جو مطلب پرانے زمانے میں کیا، بلکہ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی مولوی کسے کہتے ہیں؟ امام مسجد کا
پرانے میں 20 سال 25 سال پہلے تنخواہ بھی نہیں دیتے تھے امام کو، تو وہ گھروں میں کھانا جمع کرتا تھا کہ آج ان زمیندار سے لے لیا، آج فلاں صاحب سے کھانا لے لیا. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ امام مولوی کی نظر میں یہ تھا. لیکن اس سے خرابی کیا ہوئی؟ دین بھی ان کی نظر میں ان کے سامنے دروازے پہ جھکنے والا ہو گیا. یعنی مولوی مینز اسلام اینڈ اسلام مینز سبارڈینیٹ، کہ ہم اونچے ہیں اور ہمارے مقابلے میں. تو اللہ میاں بھی ان کے آگے نیچے ہو گئے. یعنی وہ جو سربلندی اللہ کی تھی وہ مولوی کی نیچے ہونے کی وجہ سے وہ سربلندی بھی ختم ہو گئی. یعنی ان میں وہ تکبر پیدا ہو گیا جو شیطان میں آیا تھا کہ صاحب میں مطلب یہ کہ ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھوں گا جا کے، مطلب وہ ہے کیا چیز کہ مجھے مسئلہ بتائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر کچا پکا ایک آدھ کہیں سے ایک آدھ دو چیزیں پکڑی. یعنی بالکل آپ میں مثال دوں آپ کو کہ فرض کیجیے کہ مجھے بالکل گھر بنانا نہیں آتا ہو اور میں ذرا سا ہوم ڈپو جاؤں اور 2-4 کتابیں لے کے ایک آدھ جمع کر لوں، میں آپ سے گارنٹی دیتا ہوں کہ میں 50% نہیں بلکہ اس سے گھر خراب بنا دوں گا اور ستیہ کر دوں گا. کیونکہ جو اس میں کچھ مہارتیں ہوتی ہیں جو صرف سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ بھائی اس چیز کو کیسے کرنا ہے، وہ مجھے آتی نہیں. تو انہوں نے وہ علم کو، اچھا یہ دین کے علم کو بھی ایسی سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایسی ہے جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے آپ نے کوئی ذرا سا گاڑی چلانا سیکھ لی، فلاں سیکھ لیا، ایسے یہ بھی ہوگا. اس کے نتیجے میں اچھا تیسری جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر ایک دفعہ یہ رعونت پیدا ہو جائے اور وہ تھوڑا سا جسے آپ یہ کہہ لیں کہ حوصلہ پیدا ہو جائے برائی کے ساتھ آگے بڑھنے کا، اور اس میں لیڈرشپ بھی ہو تھوڑی سی، اور 2-4 اس کے چاہنے والے پیدا ہو جائیں، تو اس کے ذہن میں یہ تکبر دوسرا پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو اتنے تو میرے ساتھ چل رہے ہیں، میرے ساتھ اتنے لوگ تو میرے فالوور ہیں. آج کے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے فیس بک پہ فالوور کا کیا مطلب یہ کہ مطلب ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی مرے گا تو فیس بک والے سارے اس کے ساتھ 1 ملین جو ہیں وہ جنازے میں شریک ہوں گے. تو یہ جو 3-4 چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں اسی بات کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میں ایسے لوگوں سے ڈرتا ہوں جن میں لیڈرشپ کی صلاحیت ہو مگر وہ بھٹکانے والے ہوں. اچھا کوئی آدمی دنیا میں، شیطان بھی دیکھیے آدم علیہ السلام کو جا کے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا دشمن ہوں اور آپ کو بھٹکانے آیا ہوں، اس نے یہ کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کی بھلائی کے لیے کام بتانے آیا ہوں. تو ان میں سے کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ مطلب یہ کہ میں وہ کرنے جا رہا ہوں. حالانکہ آپ یقین کریں کہ یعنی یہ جو پرویز ہے، غلام احمد پرویز، جنہوں نے یہ فتنہ تو آیا تھا بہت پہلے سے، کئی لوگوں کا تھا ہی تو اس کا کلائمیکس بن گئے تھے. یعنی ان کی عربی کی معلومات یعنی بالکل ایسی ہیں جیسے مثلا فرض کیجئے کہ میں لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں. یعنی مزاحیہ مثال ہے کہ وہ شفیق الرحمان ایک رائٹر تھے مزاحیہ لکھنے والے پاکستان کے، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ان کا کردار ہے شیطان. تو وہ شیطان جو تھا وہ گیا کہنے بھائی آج میں نے ایک آدمی کو گھوڑا بناتے ہوئے دیکھا. تو انہوں نے کہا اچھا کیا کیسے بنایا اس نے کہا نہیں وہ جب میں پہنچا تو گھوڑا تو بنا چکا تھا، صرف اس میں نال ٹھوک رہا تھا. تو آپ پہلا بتائیے کہ گھوڑا بنانا اور نال ٹھوکنا دونوں برابر چیزیں؟ ظاہر برابر نہیں ہے. لیکن اچھا مزاحیہ جملے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ جملہ، لیکن جب ایک آدمی ایک پوری حدیث کا ایک انبار جمع کرے اور اس سے نال ٹھوکنے کا نکال لے اور اس کے بعد پوری حدیث کو بھی ایسی مطلب یہ ستیہ ناش کر دے، تو اس کے نتیجے میں یعنی یہ جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اچھا مزیدار بات یہ ہے وہی آدمی جو یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث کا میں نبی کریم کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کریں، کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے قرآن کافی ہے، لیکن اپنے لیے یہ کہتا ہے کہ میں یہی چاہوں گا مطلب بتا دوں گا قرآن کا. یعنی آپ اپنے طور پر تو اپنے لیے تو حق دے رہے ہیں. یعنی کہاں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نماز 2 پڑھو؟ 2 کا لفظ کہاں ہے؟ مثلا آپ نے نکال لیے. 3 کا کہاں لفظ ہے؟ کسی نے 3 نکال لیے. کہیں لفظ نہیں ہے 3. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو نبی ہے وہ یہ کہتے ہیں صاحب میرے جیسا انسان ہے، میں بھی ان جیسا انسان ہوں، مجھے بھی علم ہے، تو میں اپنے طور پر قرآن سے جو ہوں گا مطلب نکال لوں گا. تو اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن سے ہم بعض لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بعض کو گمراہ بھی کرتے ہیں. اور یہ مطلب یہ کہ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ بڑی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ چونکہ ہمارا جو حکومتی نظام ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اس کے دین کے مسئلے فتنے پیدا ہوں تو اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہاں دین سے کوئی فائدہ اٹھانا ہو تو پھر وہ ضرور ان کو تھوڑا بہت استعمال کر لے گا، ورنہ اصلاً تو یہ کام حکومتوں کا تھا کہ ایسے فتنوں کو وہ روکتے. پہلے ظاہر ہے کہ یہ فتوے کا کام نہیں ہے، یہ تو مطلب ہوتا ہے وہ تھا مطلب یہ کہ مہدی کے زمانے میں ایک آدمی کے بارے میں اس کو پتہ چلا کہ یہ حدیثیں گھڑتا ہے، تو انہوں نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا، اس نے کہا ہاں میں نے بنائی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو ایسی گردن مار دی جائے. اس نے کہا آپ کیا کریں گے؟ میں نے 4000 حدیثیں جو ہیں گڑھ کے بنا دی اور پھیلا دی ہیں. تو اس نے مہدی نے کہا کہ خیر میرا کام تو سزا دینا ہے، وہ تو میں دے رہا ہوں تمہیں، لیکن یہ میرے فلاں حدیث کے عالم بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس، یہ تمہاری ساری حدیثوں کا 1 منٹ میں سب کچا چھٹا الگ نکال کے کر دیں گے.
تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اصل میں جو حضرت عثمان نے ایک بات کہی تھی کہ ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، اللہ تعالیٰ وہ کام سلطان سے لیتا ہے جو قرآن سے نہیں لیتا. تو یہ کام تو ذمہ داریاں تھیں امر بالمعروف و نہی منکر کرنے والی حکومت کی کہ وہ ان چیزوں کو روکتی. اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں یہ صلاحیتیں حکومتوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے وہ تو اور اس کے مخالف ہی ہو گئے، تو یا نیوٹرل ہیں کم سے کم. تو ظاہر ہے کہ علماء کے فتووں سے اور اس سے تو یہ ہوتا نہیں، بلکہ اس سے اور فتنے بڑھتے ہیں. تو اس میں ان کا وہ ہوا یہ آدمی جو تھا، یہ اصل میں یہ سیکریٹری لیول کا آدمی تھا انڈین گورنمنٹ میں. پھر جب پاکستان بنا تو یہ وہاں گیا تھا، تو وزارت اطلاعات میں سیکریٹری تھا. اچھا اس زمانے میں اس کو ایوب خان کے زمانے میں ایوب خان کو تھوڑا سا چاہیے تھا کوئی ایسے مذہبی آدمی جو ان کے من کی بات کرے. تو اس میں جو اس کو 3-4 لوگ ملے، ان میں سے ایک غلام احمد پرویز تھا، ایک ڈاکٹر فضل الرحمان تھے جو مطلب یہ کہ وہ ڈائریکٹر تھے ثقافت اسلامیہ وغیرہ کے. انہوں نے اس کو بڑے بڑے راستے دکھائے. تو ایسے لوگوں کو بڑا مزہ آتا. اچھا ہماری جو بیگمات ہوتی ہیں جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس قرآن جو ہے وہ صرف ایک آدھ جب مرنے پہ پڑھ لیں قرآن، یا کوئی شادی وادی پہ سر کے اوپر قرآن سائے میں شادی کرا دیں، اس کے علاوہ قرآن کوئی چیز ہوتا ہی نہیں. تو وہ ان لوگوں کو اتنی مزیدار مطلب یہ کہ اس سے دینی راہ ملتی تھی کہ بھئی ہم بھی خوش، تم بھی خوش، سب خوش. صحیح، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. کوئی اور کویشچن ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک یہ میرا کویشچن ہے کہ دو الفاظ آتے ہیں، علم اور عشق، تو ان میں سے اس کا کیا کمبینیشن ہونا چاہیے ایمان کی بڑھوتری میں؟ مطلب عشق سادہ ساتھ دیتا ہے یا علم جو ہے وہ ایمان کو بڑھا رہا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ عشق کا جو لفظ ہے وہ ہمارے ہاں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. شاعری میں اس کا کچھ اور مطلب ہے، عام طور سے اس کا تعلق جنسی خواہشات سے تعلق رکھتا ہے. صوفیہ نے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے اس کو اللہ تعالیٰ کی گویا اپنے اندر اللہ تعالیٰ کو اتار لینا، اللہ کے اندر جذب ہو جانا، اللہ کی باتوں میں اپنے آپ کو مست رکھنا. لیکن اقبال نے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا بیلنس کیا ہے. بیلنس اس معنی میں کیا ہے کہ علم جو ہوتا ہے بنیادی طور پر اگر فلسفے کا آپ کے پاس علم ہو تو وہ جب تک آپ اس کو لاجک سے کنونس نہیں کریں گے وہ مانے گا نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں لاجک کام نہیں کرتی، لاجک کام نہیں کرتی، بلکہ ایک انسان کے اندر ایک اندر سے خواہش پیدا ہوتی ہے. تو اس خواہش کے نتیجے میں وہ 10 سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے مت کرو، یا اس کا انجام صحیح نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں نے طے کر لیا، یہ میرا زندگی کا مقصد ہے، دنیا کھو دوں گا، سب کر دوں گا، لیکن کروں گا. تو عشق اس معاملے میں ایسی طاقت کا نام ہے جو انسان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے جو مادی نقصانات ہیں ان سے ڈرنے کے بجائے پھر انسان ان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد میں لگ جاتا ہے. جیسے امام حسین ہیں، امام حسین کو یہ نظر آ رہا تھا کہ بھئی یزید کے نتیجے میں جو اب خلافت آئے گی وہ ایک تو خاندانی ہوگی، اور دوسرے یہ کہ اس میں جو اچھے سے اچھے لوگوں کو منتخب ہونا چاہیے اب نہیں رہیں گے. تو اس کے نتیجے میں ان کو سمجھانے والے صحابہ تھے جنہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو تم اکیلے نکل رہے ہو، تھوڑے سے تمہارے ساتھ لوگ ہیں اور ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں تم کامیاب نہ ہو سکے. لیکن جیسے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ نہیں میں اپنے طور پر تو کم سے کم اپنے ایک اتمام حجت کر دوں کہ بھائی میں بتا دوں کہ یہ کام غلط ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو اقبال نے عشق میں عشق کے نام سے تعبیر کیا ہے. یعنی اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے لب بام جو ہے کہ ایک ہی جس میں کر دیا عشق نے قصہ تمام، ہے عقل ابھی تماشائے لب بام، ہے عقل تماشائے لب بام ابھی، کہ عقل تو بھی سوچ ہی رہی ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ طے کر لیا کہ ان کو مطلب یہ کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ بادشاہ کے سامنے حق کہیں گے اور وہ بادشاہ ان کو آگ میں پھینک دے گا، ان کا کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اقبال نے اس کو کہا کہ یہ عشق کی چیز ہے کہ جب انسان کا جذبہ ایمان کا جذبہ حاوی ہو گیا تو اب دنیا کے حساب کتاب کے نقصان کے فائدے والی باتیں بیکار ہو گئی. تو اس معنی میں تو وہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس سے عشق کے لفظ سے بعد میں بہت ہی یعنی جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مقابلہ پیدا کر دیا کہ عشق مقابلے میں علم کے عمل مقابلے میں. حالانکہ مقابلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو علم اللہ نے دیا ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ دیکھیے گا کہ جیسے مثلا ایک بچہ ڈوب رہا ہے، 50 آدمی دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی ان میں سے ایسا ہوتا ہے جو کود جاتا ہے اور مطلب بھی جیسے وہ بچے کو بچا کے لے کے آتا ہے. تو دیکھ تو سبھی رہے تھے، سب کو برا لگ رہا تھا، کوئی خوش نہیں ہو رہا تھا بچے کے ڈوبنے پہ. تو ایک حوصلے والا آدمی ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے ایک کام کر لیتا ہے. تو اس معنی میں اس کو مطلب جس کو اگر ہم اپنی زبان میں کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ علم جو ہے
وہ انسان کو اندر جو ایمان پیدا کرتا ہے، تو ایمان اصل میں اس پہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ سارے نفع نقصان سے بالاتر ہو کر وہ کام کر گزرے. اب اس کو آپ عشق سے کہیں تو کہتے رہیے، لیکن یہ کہ ویسے اسلام کی نظر میں تو یہ چیز یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے. قرآن میں تو یہ اللہ نے کہا نا کہ جو لوگ ایمان لائے تھے، ایمان میں سچے تھے، وہ انہوں نے اپنے اللہ سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیے اور اس میں پیچھے نہیں ہٹے. جزاک اللہ خیر. کوئی کوشچن ہے کسی بھائی کا؟ ٹھیک ہے، تو کوئی اور بات کرنی ہے تو بات کر سکتے ہیں ویسے جنرل، اور اگر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ دعا کر کے تو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر، آپ نے ٹائم دیا. علی آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھا پروگرام تھا آپ کا. اور ٹھیک ہے، دعا کر دیں ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ. ربنا اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین. اے اللہ ہمارے اندر ایمان ایسا پیدا کر دے جو سچا ہو، آمین. گہرا ہو، آمین. شک و شبہات سے پاک ہو، وسوسے سے دور ہو، آمین. اور اس کے ذریعے سے ہمیں جو علم ملے وہ علم بھی ہمارا نافع ہو اور دنیا اور دین کے لحاظ سے دونوں لحاظ سے مفید ہو، اور وہ علم ہمیں عمل سے جوڑ دے، عمل ہمارا صالح ہو. آمین. ہم خود فساد سے بچیں، فاسد چیزوں سے بچیں، دوسروں کو فساد سے بچائیں، آمین. اور اس دنیا کے ذریعے سے بھی ہم کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے یہ علم اور ایمان فائدہ پہنچائے اور ہماری حفاظت کرے. اور شیطان جن جن طریقوں سے اس ایمان کو کمزور کرنے، اس علم کو بھٹکانے اور اس عمل کو بگاڑنے کے میں کوششیں کرتا ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں متنبہ فرما دے، ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر اگر غلطی ہو تو ندامت ہو سکے، ہم اس کا اعتراف کر لیں توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے. ہمارے اندر اپنے گناہوں کو، گناہ پر اصرار نہ ہو، گناہوں کو ہم جسٹیفائی نہ کریں، گناہوں کو آگے نہ بڑھائیں، اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایک بندہ بنا کر رکھیں، اور اپنی بندگی پہ ہمیں کمزوریوں کے ساتھ ہم اس کا قائم رہیں اور اچھے سے اچھے بڑھنے کی کوشش کریں. ہماری سب کی، گھر والوں کی سب کی حفاظت فرما، ہمارے حالات ٹھیک فرما، ہمارے لیے جو حالات ہیں ان کو آسان فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ اگلے سنڈے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. انشاءاللہ. اللہ السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.